اور جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی ان کو پانی پلایا جائے گا، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ کل مہلی، وہ تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یشوی الوجوہ، اور وہ جہنمیوں کے چہرے پر ڈالا جائے گا، اور جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے چہرے پر ڈالا جائے گا، یشوی الوجوہ، ان کا خوبصورت چہرہ جھلس جائے گا، ان کے خوبصورت چہروں کو جھلسا دے گا وہ کھولتا ہوا پانی۔ ہمارا نوجوان دنیا میں فیس واش لگاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں منہ دھونے جاتی ہیں تو آدھا گھنٹے تک منہ دھوتی ہیں، اتنی طریقے کے فیس واش ہیں، اتنی طریقے کے کریم ہیں، پاؤڈر ہیں، میک اپ کرنے بیٹھ جاتی ہیں، آدھا گھنٹہ لگ جاتا ان کو میک اپ کرنے میں۔ یہ خوبصورت چہرے، جہنم کی آگ ان خوبصورت چہروں کو بدصورت بنا دے گی میرے بھائی، جن کو ہم نے فیس واش سے گورا بنایا ہے، جن کو ہم نے کریم لگا کر کے گورا بنایا ہے، جن پر ہم دنیا بھر کے لوشن لگاتے ہیں، جہنم کی آگ ان خوبصورت چہروں کی خوبصورتی ختم کر دے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، جہنم کی آگ میں تمہارے چہروں کو فرائی کیا جائے گا، جیسے تم چکن کی دکان پر جاتے ہو اور چکن والا چکن کو بار بار پلٹ کر کے فرائی کرتا ہے، تمہارے خوبصورت چہروں کو جہنم کی آگ میں فرائی کر دیا جائے گا اور بدصورت ہو جاؤ گے تم جہنم میں۔ جہنم بدصورت بنا دے گا۔ جہنم میں پھل ملے گا؟ آم ملے گا، امرود ملے گا، سیب ملے گا؟ نہیں، کوئی پھل نہیں ملے گا۔ ہاں ایک پھل ملے گا۔ کون سا پھل ملے گا؟ زقوم نام کا ایک پھل ہوگا، وہ جہنم میں ملے گا۔ کیسا پھل ہوگا وہ؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ زقوم نام کا پھل دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے، یہ جہنم کے اندر ہی نکلے گا۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور زقوم کا پودا اتنا خطرناک ہے کہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ شیطان کا سر نکلا ہوا ہے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، کڑوا کسیلا ہوگا، کانٹے دار ہوگا، وہ پھل جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اور اسی سے ان کے پیٹ کو بھرا جائے گا۔ زقوم کھلایا جائے گا، اور زقوم کھلانے کے بعد ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ مئی جون کا مہینہ آتا ہے، ہمارے یہاں گھروں میں ٹنکی لگی رہتی ہے، ٹنکی سے پانی آتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ اتنا گرم پانی، ہم فریز کا پانی پیتے، گرم پانی نہیں پیتے۔ میرے بھائیوں، ہم مئی اور جون کے ٹیمپریچر میں گرم پانی نہیں پیتے۔ ذرا سوچو اور ذرا تصور کرو کہ جہنم کا ٹیمپریچر کیسا ہوگا، اور جہنم میں اللہ کے جو گنہگار بندے ہوں گے، جو مجرم بندے ہوں گے، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ کوئی ٹھنڈا پانی نہیں، کوئی کولڈ ڈرنک نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ملے گا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کوئی برف نہیں ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی ملے گا، پیپ ملے گا، مواد ملے گا۔ جہنمیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے؟ دنیا میں جب لوگ جیل میں جاتے ہیں تو جیل میں جو مجرم ہوتے ہیں ان کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، پہچان لیا جاتا ہے یہ جیل میں آیا ہوا ہے۔ جہنم کی جیل میں بھی ایک کپڑا تیار ہے، وہ جانتے ہو کس چیز کا کپڑا ہوگا؟ وہ کاٹن کا نہیں ہوگا، وہ اونی کپڑا نہیں ہوگا، وہ کس چیز کا کپڑا ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے آگ کا کپڑا ہوگا، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں۔ اللہ اکبر، آگ کا کپڑا۔ اور دوسری جگہ فرمایا سرابیل من قطران، تارکول کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا۔ تارکول جس سے روڈ بنتی ہے ہمارے یہاں، جس کو ڈامر بولتے ہیں، تارکول، تارکول کا کپڑا ان کو پہنایا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ تارکول ہمارے بدن پہ چپک جائے تو اسکن میں لگ جاتا ہے، انسان کے پورے بدن میں تارکول کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ یہ جہنمیوں کا کپڑا ہوگا۔ کیا جہنم میں بستر بھی ہوگا؟ جہنم میں بچھونا بھی ہوگا؟ جی ہاں، جہنم میں بستر بھی ہوگا۔
لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنم میں آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کی چادر ہوگی، آگ ہی ان کے اوپر ہوگی، آگ ان کے نیچے ہوگی، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ اوڑھیں گے، آگ سہیں گے، آگ پہنیں گے۔ اللہ، یہ کیسی جہنم ہے؟ کیا جہنم میں کوئی رحم کیا جائے گا؟ کسی پر کوئی ترس کھایا جائے گا؟ نہیں، کوئی رحم نہیں، کوئی ترس نہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا، جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ایک بار تو ہم کو جہنم سے نکال دے، ہم وعدہ کرتے ہیں شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں زنا نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں حرام کمائی نہیں کھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، میرے بندو دنیا میں تم کو 60 سال کا موقع ملا، 50 سال کا موقع ملا، 40 سال کا موقع ملا، تم دنیا میں نہیں سدھرے تو آج کیسے سدھرو گے؟ موقع مل چکا ہے تمہیں، بات ختم، اب تم پر کوئی ترس نہیں ہوگا، اب تم پر کوئی رحم، کوئی دیا، کوئی تمہارے ساتھ دیا اور کرونا نہیں کی جائے گی۔ پھر جہنمی اپنے جنتی بھائیوں کو دیکھیں گے کہ جنت میں وہ دودھ پی رہے ہیں، شہد پی رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، تو جہنمی اپنے جنتی بھائیوں سے کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيدُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، جہنمی اپنے جنتی بھائیوں سے کہیں گے اے جنتیوں تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ دیا ہے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو، ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ہم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، افیدوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی ہم کو بھی پلا دو، او مما رزقکم اللہ، جنت کی کچھ نعمتیں ہم کو بھی دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو جنتی کہیں گے نہیں نہیں، ہم تمہاری کوئی سہایتا نہیں کر سکتے، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم تمہیں جنت کا کوئی ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتے، ایک گلاس پانی بھی نہیں ملے گا۔ پھر آخر میں جب جہنمی دیکھیں گے کوئی ترس نہیں کھا رہا ہے ہمارے اوپر، تو جو جہنم کا انچارج ہوگا، جو جہنم کا داروغہ ہوگا، جس کا نام مالک ہوگا، جہنمی مالک کے پاس آئے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اتنی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اتنا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اے مالک اللہ سے کہہ دے ہم کو موت دے دے، ہم کو ختم کر دے، بار بار ہم کو نہ تڑپائے، بار بار ہم کو سزا نہ دے۔ قال انکم ماکثون، تو جہنم کا داروغہ کہے گا، جہنم کا انچارج کہے گا اے جہنمیوں اب تمہیں موت بھی نہیں آنے والی، اب تمہیں اسی طریقے سے تڑپتے رہنا ہے، تڑپ تڑپ کے تم کو جینا ہے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ ہوگی جہنم۔ اس کا تصور کرنے سے میرے بھائیوں ہم قاصر ہیں، اس کو پڑھتے ہیں قرآن میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سنتے ہیں حدیثوں کی روشنی میں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے اس جہنم میں لے کر کے کون کون سی چیزیں جاتی ہیں، کیا ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں؟ آئیے اپنی تقریر کا آخری پارٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، کون کون سی چیزیں جہنم میں انسان کو لے کر کے جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، شرک کرنے والا جو شرک کر کے دنیا سے چلا گیا جہنم میں وہ جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو دنیا سے اس حال میں مرا ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن مات یشرک باللہ
شيئا دخل النار، اور جو شرک کر کے دنیا سے گیا تھا، جو مشرک ہو کر کے مرا تھا، جو گلے میں تعویذ پہنا کرتا تھا، جو قبروں پر جا کر کے سجدے کیا کرتا تھا، جو اللہ کی توحید میں دوسروں کو شریک کیا کرتا تھا، جو کسی بھی طریقے کا شرک کر کے مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو ہم کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو ہم کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، اللہ کا قرآن جو آج مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، جو رمضان میں تراویح میں حافظ پڑھ رہا ہے، وہ قرآن ہم نے گھر میں لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے، اس قرآن کو ہم کبھی پڑھتے نہیں۔ واٹس ایپ پر کوئی میسج آ جائے ہم نہیں چھوڑتے، فیس بک پر کوئی میسج آ جائے ہم نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا یہ میسج، اللہ کا یہ سندیش، اللہ کا یہ پیغام آج ہم سب کے پاس رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو ہم کھول کر کے نہیں پڑھتے۔ میرے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں القرآن مشفع ماہل مصدق، یہ قرآن قیامت کے دن تمہارا ساتھ دے گا، تمہارا سپورٹ کرے گا، تمہاری شفاعت کرے گا۔ ومن جعلہ امامہ، اور جو قرآن کو اپنا امام بنا لے گا، جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا، جو قرآن کو پڑھے گا، قادہ الی الجنہ، قرآن اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلف ظہرہ، اور جو قرآن کو اپنے پیچھے کر لے گا، جو قرآن کو نہیں پڑھے گا، جو قرآن کو الماری میں لپیٹ کر کے رکھ دے گا، جس کو قرآن پڑھنے کی کبھی فرصت نہیں ہوگی، ساقہ الی النار، یہ قرآن اس کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کو نہ پڑھنا، قرآن پر غور نہ کرنا، یہ چیز بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ تیسری چیز جو ہم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر نبی کا حکم توڑا ہے، نبی کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری فرما برداری کرے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ انکار کر کے جہنم میں جائے گا۔ نبی کی نافرمانی کرنے والا اور نبی کے طریقے پر نہ چلنے والا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا۔ چوتھی چیز، رشتہ دار سے رشتہ توڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ بڑے پکے نمازی ہیں حاجی صاحب، لیکن بھائی کے ساتھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، باپ بیٹے میں بات نہیں ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیوں میرے بھائیوں، کیوں؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کرنا سیکھو، رشتہ داری کو جوڑنا سیکھو۔ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ بے حیائی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البذاء من الجفا والجفاء فی النار، بے حیائی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہماری مائیں بہنیں غور کریں، ہمارے نوجوان ساتھی غور کریں، آج ہمارے سماج سے حیا اور شرم ختم ہو گئی۔ لڑکے کھلے عام لڑکیوں سے بات کر رہے ہیں، ویڈیو کال ہو رہی ہے، لڑکی بات کر رہی ہے، اس کے باپ کو معلوم ہے، اس کے بھائی کو معلوم ہے۔ ماحول کیسا ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں۔ بے حیائی جس سماج میں آ جائے، بے حیائی جہنم میں لے کر کے جانے والی چیز۔ شراب پینے کی عادت جس کو پڑ جائے، شراب کی لت لگ جائے، تو یہ چیز بھی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت مدمن الخمر، شراب پینے والا اور شراب کی جس کو لت لگ جائے، شراب کی جس کو عادت ہو، جو شرابی ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ شراب انسان کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، آج ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ آج شراب پی رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے شراب مت پیو، بہار کے اندر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، گورنمنٹ کہے یا نہ کہے، سرکار کہے یا نہ کہے، ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ شراب پیو گے تم جہنم میں جاؤ گے، پھر بھی ہم شراب پیے۔
اور ایک اور حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم عز وجل یوم القیامہ، 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا، یعنی 3 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کون ہوں گے 3 لوگ؟ نمبر 1 المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت، مردوں کے جیسا کپڑا پہننے والی، مردوں کے جیسا بال رکھنے والی اور مرد بننے والی عورت، جو مرد بنے اپنے آپ کی۔ عورت الگ ہے، مرد الگ ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے نازک بنایا ہے، اگر کوئی عورت مرد بن رہی ہے اپنے کپڑے کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کو تڑپانے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ وَالدَّيُّوث، اور اپنے گھر میں بدکاری اور زناکاری کو برداشت کرنے والا، اس کی بہن غلط کام کرے، اس کی بیٹی غلط کام کرے، اس کی بیوی غلط کام کرے اور اس کے ماتھے پر کبھی بل نہ پڑے، اس کو کوئی فرق نہ پڑے، اپنے گھر میں بے حیائی کا کام ہونے دے، ایسا بے غیرت اور دیوث آدمی، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک چیز یہ بھی ہے میرے بھائیوں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور یہ مہینہ ہمیں موقع دینے کے لیے آ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنی مغفرت کرا سکیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بربادی ہے، جہنم ہے اس انسان کے لیے لمن ادرک رمضان ولم یغفر لہ، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ رمضان کا مہینہ ہم کو ملے اور ہم رمضان کا حق نہ ادا کر سکیں اور اپنی بخشش نہ کروا سکیں، ایسا انسان اللہ کے نبی کہتے ہیں برباد ہو گیا، جہنم میں جائے گا ایسا انسان۔ میرے بھائیوں، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا حقدار بنائیں۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جنت اور جہنم کے تعلق سے۔ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور میں نے کوشش کی ہے اس کو سمیٹنے کی، چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جو ہم کو جنت میں لے کر کے جائے اور ان سارے کاموں سے بچے جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتے ہیں۔ رب العالمین تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، رب العالمین تو ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے۔ رب العالمین جنت میں لے جانے والے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، کہنے والے کو اور سننے والوں کو سب کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جہنم میں لے کر کے جانے والی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ملک میں امن اور چین کا ماحول پیدا فرما۔ رب العالمین ہمارے مال کی، ہمارے جان کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی اور ہمارے دینی مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں جو لوگ فساد کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، جو ملک میں بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسی طاقتوں کو اور ایسے لوگوں کو تو ناکام کر دے، ان کی چالوں کو ناکام کر دے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت اور ان کے تعاون سے منعقد ہوا ہے، اے اللہ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں اور ہر چیز میں برکت نازل فرما۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔